اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، لا یرجون لقاءنا، جو نہیں امید رکھتے تھے ہماری ملاقات کی، لولا انزل علینا الملائکہ، کیوں نہیں اتارے جاتے ہم پر فرشتے، او نرا ربنا، یا کیوں نہیں دیکھتے ہم اپنے پروردگار کو، اپنے رب کو، لقد استکبروا، البتہ تحقیق انہوں نے تکبر کیا، فی انفسہم، اپنے نفسوں میں، وعتوا عتوا کبیرا، اور سرکشی کی ہے انہوں نے حد سے زیادہ بڑی سرکشی۔ یوم یرون الملائکہ، جس دن وہ دیکھیں گے فرشتوں کو، تو لا بشرا یومئذ للمجرمین، اس دن کوئی خوشخبری نہیں ہوگی مجرموں کے لیے۔ ویقولون، اور وہ کہیں گے، حجرا محجورا، کاش کہ ہمارے درمیان کوئی آڑ کھڑی ہو جاتی۔ وقدمنا، اور ہم متوجہ ہوں گے، الی ما عملوا من عمل، ان کاموں کی طرف جو انہوں نے کیے ہیں، فجعلناہ، پس ہم بنا دیں گے ان کے عملوں کو، ان کاموں کو، ہباء منصورا، ذرات بکھیرے ہوئے، ہم بکھیرے ہوئے ذرات کی شکل میں ان کے اعمال کو کر دیں گے۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا، جنت والے لوگ اس دن بہتر ہوں گے، مستقرن، ٹھکانے کے اعتبار سے، اور احسن مقیلا، اور بہتر ہوں گے آرام کی جگہ کے اعتبار سے۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، اور جس دن پھٹ جائے گا آسمان بادل کے ساتھ۔ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور اتارے جائیں گے فرشتے لگاتار۔ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَٰنِ، اس دن بادشاہی سچی خدائے رحمان کے لیے ہوگی۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور وہ دن کافروں پر بہت زیادہ بھاری ہوگا، دشوار ہوگا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اور جس دن کاٹے گے ظالم عَلَى يَدَيْهِ، اپنے ہاتھوں کو، یقول، اور وہ کہیں گے، یا لیتنی، ہائے کاش کہ، اتخذت مع الرسول سبیلا، میں نے پکڑ لیا ہوتا رسول کے ساتھ راستہ، یعنی میں اپنے رسول کے ساتھ راستہ بنا لیتا۔ یا ویلتا، ہائے ہلاکت ہو میرے لیے، لیتنی، کاش کہ میں لم اتخذ فلانا خلیلا، فلاں آدمی کو میں دوست نہ بناتا۔ لقد اضلنی، البتہ تحقیق اس نے گمراہ کر دیا مجھے، عن الذکر، اس نصیحت سے، یعنی قرآن سے، بعد اذ جاءنی، بعد اس کے کہ یہ میرے پاس آیا، قرآن میرے پاس آیا تو اس نصیحت اور اس قرآن سے اس نے مجھے گمراہ کر دیا، غافل کر دیا۔ وکان الشیطان للانسان خذولا، اور شیطان انسان کے لیے دغا دینے والا ہے، دھوکہ دینے والا ہے۔ سورۃ الفرقان 25 نمبر سورت ہے، اور آج 19واں سپارہ شروع ہو گیا ہے۔ آیت نمبر سورہ فرقان کی 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28 اور 29، 21 تا 29 یہ آیات آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہیں، آپ نے ان کو سنا۔ سب سے پہلے ربط آیات ہیں کہ ان آیات کا پچھلی آیتوں کے ساتھ کیا تعلق ہے، کیا ربط ہے۔ پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ قرآن مجید کی سورت کا اگلی سورت کے ساتھ ایک ربط ہوتا ہے، اور اسی طرح ان کی آیتوں کا اگلی آیات کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں تمام جو بنیادی عقائد ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، جن میں بنیادی عقیدہ توحید ہے، خدا تعالیٰ کی وحدانیت کا عقیدہ ہے،
اور پھر اس کے عقلی اور نقلی دلائل بھی ذکر کیے گئے، اور پھر دوسرا عقیدہ قیامت کا ہے اور جزائے عمل کا سلسلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عمل کا بدلہ دیں گے۔ پھر نبوت اور رسالت اس کا بیان ہے، اور اس پر اعتراض کرنے والوں کے جو باطل شکوک تھے ان کا اللہ نے ازالہ فرمایا۔ اس کے علاوہ دیگر بہت سی اخلاقی تعلیمات ہیں، مگر زیادہ تر نبوت اور رسالت کا بیان اس صورت میں ہے۔ کافر اور مشرک لوگ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے کہ یہ کیسا نبی ہے جو کھاتا پیتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ ان کے نزدیک جو بشریت اور لوازمات بشریت تھے وہ نبوت اور رسالت کے منافی تھے۔ اللہ نے اس کے جواب میں پیچھے فرمایا کہ حضور علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی نبی اور رسول دنیا میں آئے وہ سب کے سب انسان تھے، وہ سارے کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے تھے۔ یہ چیز نبوت کے منافی نہیں ہے۔ اور فرمایا ان لوگوں کے انکار نبوت کی اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ قیامت کا انکار کر کے بے باک ہو گئے ہیں اور اس قسم کے بےہودہ اعتراضات کرتے ہیں۔ اب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے پہلے مشرکین کا شکوہ بیان کیا اور پھر قیامت کو پیش آنے والے جو بعض واقعات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا اجمالی طور پر ایک خاکہ پیش فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے وقال الذین لا یرجون لقاءنا، کہا ان لوگوں نے جو نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی، یعنی جن کو بعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ اٹھنے پر یقین نہیں ہے اور مرنے کے بعد انہیں بارگاہ رب العزت میں پہنچنے کی کوئی توقع نہیں ہے۔ یہاں لا یرجون فرمائے، رجا کا معنی امید بھی ہوتا ہے اور خوف بھی ہوتا ہے، دونوں معنی ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ نہ انہیں خدا تعالیٰ کے روبرو پیش ہونے کی امید ہے نہ خوف ہے، تو وہ گستاخیاں کرتے ہوئے دو کلمے انہوں نے کہے، اللہ نے یہاں ذکر فرمائے۔ تو گستاخی کرتے ہوئے پہلا کلمہ یہ کہتے ہیں کہ لولا انزل علینا الملائکہ، ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے؟ اگر نبی پر فرشتے وہی لاتے ہیں تو وہ ہمارے پاس کیوں نہیں آتے، تاکہ ہمیں بھی یقین ہو جائے کہ وہ واقعی خدا کا پیغام لا رہے ہیں۔ اور دوسری گستاخی کی او نرا ربنا، یا ہم خود اپنے پروردگار کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں اور اس سے ہم کلام ہو جائیں۔ گویا کہ کفار اور مشرکین نے ایمان لانے کے لیے فرشتوں اور اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے لا کھڑا کرنے کی شرط عائد کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا لقد استکبروا فی انفسہم، انہوں نے یہ بات کر کے اپنے جی میں، اپنے نفس میں کس قدر تکبر کیا کہ وہ فرشتوں اور خدا کو اپنی پیشی میں دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں۔ فرمایا یہ مطالبہ کر کے وَعَتَوْا عُتُوًّا کبیرہ، انہوں نے حدیں پار کر دی ہیں، حد سے بڑھ کر سرکشی کا ارتکاب کیا ہے۔ یعنی کام تو ان کے کفر کے ہیں، شرک والے ہیں، مگر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہم کلام ہونے کا اہل سمجھتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بے ادبی اور گستاخی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو فرشتوں سے ملاقات کا شوق ہے تو ہم ان کا یہ شوق بھی پورا کر دیں گے جب ان کی موت کا وقت قریب آئے گا۔ اور پھر ایسا ہوگا کہ یوم یرون الملائکہ، جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے تو لا بشرا یومئذ للمجرمین، اس دن مجرموں کے لیے خوشخبری کا کوئی موقع نہیں ہوگا۔ فرشتے موت کے وقت بھی انسان کو نظر آتے ہیں، اور جب مر جاتا ہے انسان، قبر میں داخل ہو جاتا ہے تو آگے جو عالم برزخ ہے تو برزخ میں بھی فرشتے نظر آتے ہیں۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ سورہ محمد کی آیت نمبر 27 ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ کفار اور مشرکین کا موت کا وقت جب قریب آتا ہے تو یضربون وجوہہم وادبارہم، تو فرشتے ان کے چہروں اور پشتوں پر مارتے ہیں، ان پر دہشت طاری ہو جاتی ہے اور اس حالت میں ان کی روحوں کو نکالتے ہیں۔ پھر ان کو اگلا خطرہ بھی نظر آنے لگتا ہے۔ اس وقت یہ لوگ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، کہ کہتے ہیں کاش ہمارے اور اس خوفناک منظر کے درمیان کوئی آڑ ہو جاتی، ہمیں یہ منظر دیکھنا ہی نہ ہوتا۔
تو اتنی خوفناک ہیبت طاری ہو جاتی ہے موت کے وقت مجرمین اور کافروں کے لیے، مشرکین کے لیے، کہ وہ تمنا کرتے ہیں کہ کاش یہ منظر ہمیں دکھلایا ہی نہ جاتا۔ بعض مفسرین اکرام یہاں فرماتے ہیں کہ یہاں یقولون کا فاعل مشرک اور کافر بھی ہو سکتے ہیں تو فرشتے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اگر فرشتے فاعل ہوں تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اس دن فرشتے ان منکرین سے کہیں گے کہ آج تمہارے اور بہتری کے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی ہے، آڑ کھڑی کر دی گئی ہے، اب تم بہتری کی بات تک کبھی نہیں پہنچ سکو گے، یعنی تمہاری اب نجات نہیں ہوگی، اب جنت کی طرف نہیں جا سکو گے، تم نے اس کا موقع دنیا میں ضائع کر دیا ہے، اب تمہیں کبھی کامیابی نصیب نہیں ہو سکتی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، ہم متوجہ ہوں گے ان کے کردہ اعمال کی طرف، جو انہوں نے عمل کیے ہوں گے دنیا میں رہ کر، اگر انہوں نے کوئی نیک عمل بھی کیا ہوگا کافر نے، تو ان کے کفر اور شرک کی وجہ سے کیا ہوگا کہ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم انہیں بکھرے ہوئے ذرات کی مانند نابود اور تباہ کر دیں گے، ایسے اعمال کا انہیں کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ قرآن مجید کے اندر دوسری جگہ سورہ کاف کے اندر 105 نمبر آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے متعلق کہ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ کافر کے سارے نیک عمل جو کیے ہوں گے، کافر بھی بہت ساری جگہوں پہ سکول بناتے ہیں، بہت سی ان کی NGOs ہیں، بہت سی جگہوں پہ جا کر وہ نیک کام بھی کرتے ہیں اور بہت سی جگہوں لوگوں پہ وہ خرچ بھی کرتے ہیں، تو یہ سارے نیک اعمال فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ان کے ضائع ہو جائیں گے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اللہ کہتے ہیں وہاں میزان قائم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، ہم ان کے لیے ترازو لگائیں گے نہیں، چونکہ ان لوگوں کے پاس اصل چیز ہی نہیں، اصل چیز جو ایمان اور توحید ہے وہ ان لوگوں کے پاس نہیں ہوگی، لہذا ہم ان کے اچھے اعمال بھی ذرات کی طرح پراگندہ کر دیں گے، ان کو اڑا دیں گے، ان کو بے حیثیت کر دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، حضور کا ارشاد ہے کہ قیامت والے دن بعض لوگوں کے اعمال پہاڑوں جیسے بڑے بڑے ہوں گے مگر انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضور یہ کون لوگ ہوں گے؟ تو فرمایا کہ وہ ایسے لوگ ہوں گے جو دنیا میں نماز روزے کے پابند تھے مگر حلت اور حرمت میں امتیاز اور فرق نہیں کرتے تھے، حلال اور حرام اس کا فرق نہیں کرتے تھے، جو ہی ان کے سامنے کوئی چیز آتی تھی حرام چیز تو بے دریغ استعمال کرتے تھے۔ تو آج بھی دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو حرام کو حلال سمجھ کے کھا رہے ہیں، بلکہ کئی تو دلائل دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی سود حلال ہے، فلاں حلال ہے، رشوت حلال ہے۔ تو ایسے لوگوں کے اعمال، اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اللہ ان کے سارے اعمال ہی غارت کر دیں گے، ان کے سارے اعمال ہی ضائع کر دیں گے۔ تو ان مشرکین کافروں اور جہنمیوں کے مقابلے میں برخلاف جنت والے جو ہوں گے ان کے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ ہوگا، اللہ نے یہاں وہ بھی بیان فرمایا کہ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا، اس دن اہل جنت جو ہوں گے وہ ٹھکانے کے اعتبار سے بھی بہت بہتر ہوں گے، وَأَحْسَنُ مَقِيلًا، اور آرام کے اعتبار سے بھی بہت اچھے ہوں گے۔ تو یہاں اللہ نے جنت والوں کے لیے دو لفظ استعمال فرمائے، مستقر اور مقیل، کہ خیر مستقرا کہ ٹھکانے کے اعتبار سے بھی بہتر ہوں گے، وَأَحْسَنُ مَقِيلًا کہ آرام کے اعتبار سے اچھے ہوں گے۔ مستقر مستقل ٹھکانے کو کہتے ہیں، اور مقیل آرام کرنے کی جگہ کو کہتے ہیں، جیسے کوئی آدمی دوپہر کے وقت تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتا ہے جس کو کیلولہ بھی کہتے ہیں، کیلولہ کرنا، تو مقیلہ مطلب یہ ہے کہ منکرین کے مقابلے میں، مشرکین اور کافروں کے مقابلے میں جو اطاعت گزار لوگ ہوں گے ان کو ہر طرح کا آرام اور آسائش حاصل ہوگا، انہیں کوئی پریشانی اللہ کی طرف سے لاحق نہیں ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کفار اور مشرکین نے جو مطالبہ کیا تھا کہ فرشتے کیوں نہیں نازل ہوتے، نزول ملائکہ کے مطالبے کے پیش نظر آگے اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، جس دن آسمان پھٹ جائیں گے،
آسمان پھٹ جائے گا بالغمامی بادلوں کے ساتھ، یعنی قیامت کی گھڑی جب آ پہنچے گی تو آسمان پھٹ جائے گا، دریچے دریچے ہو جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ تو غمام بادل کو کہتے ہیں، اور اس کی حقیقت کیا ہوگی اس کے متعلق بعض مفسرین جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی تجلی یا اللہ کی نورانیت ہوگی جس کی شکل لطیف بادلوں جیسی ہوگی۔ وہ اللہ کی تجلی وہ بالکل باریک اور پتلے اور لطیف بادلوں جیسے ہوں گے۔ پھر اس وقت کیا ہوگا، وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، ان بادلوں جیسی تجلی سے فرشتے لگاتار اتریں گے، میدان محشر برپا ہوگا اور فرشتے اپنی اپنی ڈیوٹیوں پر حاضر ہو جائیں گے۔ اللہ نے جو ان کی ڈیوٹیاں لگانی ہیں ان کو پتہ ہے، وہ اپنی اپنی ڈیوٹیوں پر آ جائیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن کی کیفیت کیا ہوگی کہ الملک یومئذ الحق للرحمن، اس دن سچی بادشاہی خدائے رحمان کے لیے ہوگی، سچی بادشاہی اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ یہاں ایک بظاہر اعتراض بنتا ہے، اس کا جواب بھی سن لیں کہ بادشاہی تو آج بھی پوری کائنات میں، پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، مگر اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مجازی طور پر بعض بادشاہوں کو محدود علاقے بھی دے رکھے ہیں، محدود اختیارات بھی بعض لوگوں کو دے رکھے ہیں۔ دنیا میں بے شمار چھوٹی موٹی سلطنتیں ہیں، کسی کی پلاٹنگ ہے، کسی کی جاگیریں ہیں، کسی کی فیکٹریاں ہیں، کوئی فیکٹریوں کا مالک ہے، کوئی جاگیروں کا مالک ہے، کسی کے پاس کوئی عہدہ ہے، کوئی کرسی کا مالک ہے۔ تو جہاں لوگوں کا سکہ چلتا ہے، تو مگر جب قیامت برپا ہوگی تو پھر اللہ کے سوا نہ کوئی حقیقی بادشاہی باقی رہے گی، نہ کوئی مجازی سلطنت ہوگی، نہ کوئی اس وقت سپر طاقت ہوگی، اور نہ طاقتوں کے نیچے زیر دست حکومتیں باقی رہیں گی۔ یہ ترقی یافتہ اور ترقی پذیر جو ملکوں کا تصور ہے آج، یہ بھی اس دن باقی نہیں رہے گا۔ نہ کسی داخلی اور خارجی خود مختاری کی بات ہوگی، بلکہ ظاہری حکومت، باطنی حکومتیں، حقیقی اور مجازی غرض کے ہر طرح کی جو سلطنت ہوگی، ہر طرح کی حکومت ہوگی، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، آگے فرمایا کہ کافروں کے لیے یہ دن بڑا ہی دشوار ہوگا۔ یہ دن جب قائم ہوگا قیامت کا تو کافروں پر یہ بڑا بھاری ہوگا۔ ان کے اعمال، بدعمالیاں اور یہ ساری چیزیں، نبیوں پر اعتراضات اور یہ سب کچھ ان کے سامنے کر دیے جائیں گے، اور پھر ان سے ذرے ذرے کا حساب لیا جائے۔ اور اس دن حالت کیا ہوگی، اللہ تعالیٰ نے کافروں کی اس حالت کو بیان فرمایا کہ جس دن قیامت برپا ہوگی اور وہ اپنے اعمال دیکھیں گے، اپنا ناکام ہونا، اپنا فیل ہونا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ تو حالت اس دن یہ ہوگی کہ وہ یوم یعض الظالم علی یدیہ، کہ ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے، اپنے دانتوں سے اپنے ہاتھ کاٹیں گے، اور ساتھ ان کے قول کیا ہوں گے، الفاظ کیا ہوں گے، یقول، نہایت افسوس کرتے ہوئے ساتھ ساتھ یہ کہیں گے، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں نے دنیا میں رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا۔ وہاں دنیا میں تو میں نے اللہ کے نبیوں کی تکذیب کی، ان کی رسالت پر میں نے بےہودہ لچر قسم کے اعتراضات کرتا رہا، دنیا میں میں نے پیغمبروں کو، رسولوں کو تکلیفیں پہنچاتا رہا۔ کاش میں ان کے راستے پر چلتا، پیغمبروں کی بات مان لیتا، ان کا امتی بن جاتا، تو آج میں ذلیل و خوار نہ ہوتا۔ تو ایک تو انبیاء سے دور رہنے کی وجہ سے حسرت کرے گا کہ میں ان سے دور کیوں رہا، ان کے راستے سے کیوں ہٹا، اور دوسری بات یہ کرے گا کہ قرآن مجید نے یہ نقل فرمایا کہ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری خرابی، ہائے میری ہلاکت، لیتنی، افسوس کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ دنیا میں نبی کو چھوڑ کر دوسروں کو پیشوا میں نے بنایا، ان کی رہنمائی میں،
ان کی مقتدائی میں میں نے زندگی میں غلط راستے اختیار کیے، غلط راستوں پر چلتا رہا، خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کی لیڈری چمکاتا رہا، مگر اب پتہ چلا کہ وہ سب دھوکا تھا۔ کاش کہ ان کی بجائے نبی کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کرتا تو آج کامیاب و کامران ہوتا۔ پھر ظالم شخص حسرت کے ساتھ یہ بھی کہے گا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، کہ جب میرے پاس نصیحت آئی، خدائے تعالیٰ کا کلام آیا، قرآن مجید آیا، نبی کا فرمان آیا، تو ان بدبخت نام نہاد رہنماؤں نے مجھے گمراہ کر دیا۔ میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو چھوڑ کر ان کے پیچھے چل پڑا، تو جس کی وجہ سے یہ روز بد جو ہے، یہ برا دن مجھے آج دیکھنا نصیب ہوا۔ کاش کہ میں ان جھوٹے خداؤں کے بہکاوے میں نہ آتا۔ یہ سارا شیطان کا ہی بہکاوا تھا، شیطان نے ہی مجھے اور ہم سب کو راستوں سے ہٹا دیا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان تو انسان کے حق میں سراسر دھوکہ دینے والا ہے، وہ تو دغا باز ہے جس نے مجھے پھسلا کر بہلا کر غلط راستے پر ڈال دیا، مجھے نصیحت سے بہگانہ رکھا اور برائیوں کی طرف مائل کر دیا۔ آج بھی آپ دیکھیں رمضان المبارک میں بھی کتنے لوگ سیاست کے لیے کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، دوسروں کی لیڈری چمکانے کے لیے جو ہے وہ غلط راستوں کا انتخاب کر رہے ہیں، ناچ گانا ہو رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ تو یہی لوگ کل حسرت افسوس کریں گے، ہائے کاش رمضان سے ہم نے فائدہ اٹھایا ہوتا، اللہ کا رمضان، اللہ کی نصیحت ہمارے پاس آئی تھی تو لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، کہ ان لوگوں نے ہمیں اس ذکر سے، اس نصیحت سے، اس رمضان سے، اس کی عبادات سے ہمیں غافل کر دیا، گمراہ کر دیا بعد اس کے کہ وہ ہمارے پاس آیا۔ تو یہ انسان جو ہے وہاں حسرت اور افسوس کرے گا۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ صالح اور اچھی اور نیک ہم نشینی، جب بندہ کسی کی اچھی مجلس، اچھی صحبت اختیار کرتا ہے تو حضور نے اس کی مثال دی کہ یہ کستوری اور خوشبو کی طرح ہے۔ اگر خوشبو والے کے پاس، کستوری والے کے پاس بیٹھو گے تو کیا ہوگا کہ آخر کستوری خریدو گے، اچھی چیز ہے جو کہ خوشبو ہوگی، اور اگر نہیں بھی خریدو گے تو کم از کم اس کی خوشبو تو تمہیں آتی رہے گی۔ خوشبوؤں والی دکان میں اگر بیٹھو گے تو اس کی خوشبوئیں آتی رہیں گی، دل اور روح معطر رہے گا۔ اور برے ہم نشین کی مثال حضور نے فرمایا بٹھی والے کی طرح، جس طرح آگ کی بٹھی ہوتی ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے سے اول تو چنگاریاں آئیں گی، چنگاریاں اڑ اڑ کے تمہارے کپڑے جلا بیٹھو گے، اگر چنگاری نہ بھی آئی تو دھواں اور بدبو وہ تو تمہارے حصے میں آئے گی۔ تو ترمذی شریف اور مسند احمد شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا، کہ تو نہ ساتھی بنا، نہ دوست بنا مگر مومن کو، یعنی صرف مومن کی رفاقت کو اختیار کرو، کسی غلط آدمی کے قریب نہ جاؤ۔ مگر آج ماحول میں، معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافروں کے ساتھ دوستیاں، مشرکوں کے ساتھ دوستیاں، دہریے قسم کے ساتھ لوگوں کے ساتھ دوستیاں اور ان کی صحبت اور ان کی ہم نشینی اختیار کرنا، اور پھر اس پر فخر کیا جاتا ہے کہ میرے فلاں کے ساتھ بڑے تعلقات ہیں، اور کہتے ہیں جی ہمارے اور ان کے خیالات ایک جیسے یکساں ہیں۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ کجا ایک مرد مومن کے پاکیزہ خیالات اور کجا ایک کافر کے باطل خیالات، یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اس لیے فرمایا کہ مومن کے سوا کسی دوسرے کی رفاقت اور صحبت اختیار نہ کرو۔ بلکہ حدیث میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ حضور نے فرمایا لا یأکل طعامک الا تقی، کہ تمہارا کھانا نہ کھائیں مگر متقی آدمی، تمہارا کھانا، تمہاری دعوت صرف متقی آدمیوں کو کھانی چاہیے۔ کسی نیک آدمی کی محبت اور اس محبت کی وجہ سے دعوت کرنا، تو اس کی وجہ سے اس میں توانائی آئے گی، تو وہ تمہاری دعوت کو کھا کے اس کی طاقت کی وجہ سے خدا کی عبادت کرے گا، تو اس میں سے تمہیں بھی حصہ ملے گا۔ وہ دعا کرے گا تو تمہاری دعا بھی مستجاب ہوگی، اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی شخص کے پاس کھانا کھاتے تو حضور اس کے حق میں دعا بھی فرماتے تھے کہ اے اللہ اسے برکت عطا فرما،
اور اگر اس کے برخلاف فاسق فاجر لوگوں کو کھانا کھلاؤ گے، ان کی دعوتیں کرو گے، تو وہ لعب و لہب میں مشغول ہو جائیں گے، نافرمانی کے کام کریں گے، اور ان کی برائی میں تمہارا بھی پھر حصہ ہوگا۔ جو کچھ وہ کریں گے، تمہارا کھانا کھا کے ان کی جسم میں جو طاقت آئے گی، جو خواہشات ان کی ابھریں گی، جو جن لذات میں وہ لگیں گے، جن برائیوں اور نافرمانیوں کا ارتکاب کریں گے، تو تمہارا بھی حصہ ہوگا۔ اس لیے حضور نے فرمایا لا یأکل طعامک الا تقی، تمہارا کھانا صرف متقی اور نیک لوگوں کو کھانا چاہیے۔ ہمارے ہاں رمضان المبارک ہے، تو رمضان المبارک میں افطار پارٹیاں ہوتی ہیں، لوگ ہوٹل کے ہوٹل بک کرتے ہیں اور مختلف لوگوں کو افطاریاں کرواتے ہیں۔ تو کئی جگہ جانے کا اتفاق ہوتا ہے، تو اکثر لوگ سیاسی پارٹیوں کو، اپنے سیاسی لوگوں کو، جو لوگ غلط کاریوں کے اندر مبتلا ہے، ایسے لوگوں کی افطاریاں کروا رہے ہیں۔ تو یہاں ایک شادی حال والے ہیں، وہ ہر سال جو ہمارا شہر، ہمارا علاقہ ہے، اس کے پورے علماء کی دعوت کرتے ہیں، 300-350 علماء کو۔ ذوق کی بات ہوتی ہے، شوق کی بات ہوتی ہے۔ تو وہ اتنا بڑا پراپرٹی ڈیلر بھی ہیں، اتنے بڑے مال و دولت رکھنے والے، جو ہے کروڑوں اربوں روپے کی جو ہے ان کے پاس بینک بیلنس ہے، لیکن بس ان کے دل میں تربیت کا اثر ہے، یہ بات پڑ گئی۔ اب وہ رمضان میں ایک دفعہ افطاری کرواتے ہیں، تو جتنے بھی علماء ہیں کہ سارے علماء کی دعوت، پھر وہ 350 سے زائد علماء جو ہیں وہ بلاتے ہیں اور ان کی افطاری کرواتے ہیں۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ تیرا کھانا متقی لوگ کھائیں۔ اب یہی علماء جا کے تراویح پڑھائیں گے، یہی جا کے جو ہے وہ اللہ سے دعائیں کریں گے، یہی جا کے اسی کھانے کی برکت سے جو ان میں طاقت آئے گی، جو ہے وہ ذکر تلاوت کریں گے، تو تم بھی اس میں شریک ہو جاؤ گے۔ اور اگر برے لوگ آئے، انہوں نے کھایا اور جا کے تراویح بھی نہیں پڑھی اور رات کو جا کے برائیوں میں مبتلا ہو گئے، تو ان کے گناہ میں بھی تمہارا حصہ ہوگا۔ تو یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بری صحبت، بری رفاقت، بری بیٹھک سے منع فرمایا۔ ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ المرء علی دین خلیلہ، حضور نے فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر، دوست کے مذہب پر ہوا کرتا ہے۔ جیسی دوستی بنائے گا، اس کا جو مذہب ہوگا وہی اس کا بن جائے گا۔ اور حضور نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس کی دوستی کس کے ساتھ ہے۔ اگر ایک آدمی بدعقیدہ ہے، اس کا عقیدہ ہی خراب ہے، بدعتی ہے، بدعات میں مبتلا ہے، رسومات میں مبتلا ہے، یا شرک کے اندر مبتلا ہے، تو ایسے بدعقیدہ، بدعتی اور مشرک کے ساتھ دوستی کرو گے تو تمہارا عقیدہ بھی خراب ہونے کا خطرہ ہے۔ مرزائی، عیسائی، یہودی اور دہریے، اس طرح کے کافر لوگ، ان کی اگر صحبت اختیار کرو گے تو تم پر بھی ویسا ہی اثر پڑے گا۔ مرزائیوں کی مجلس میں جاؤ گے تو کل نبوت پر اعتراض کرو گے۔ روافض کی مجالس اختیار کرو گے، رافضیوں اور تشیعوں سے دوستیاں لگاؤ گے تو صحابہ پر انگلیاں اٹھاؤ گے۔ تو آج جو مرزا انجینئر اور ان جیسے لوگوں کو سننے والے لوگ ہیں، تو وہ صحابہ پر کھلے عام تبصرہ کرتے ہیں، ان پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ یاد رکھیں صحابہ اکرام جو ہے یہ تاریخی شخصیتیں نہیں ہیں، یہ قرآنی شخصیتیں ہیں۔ ہم صحابہ کو قرآن سے پہچانتے ہیں کہ قرآن نے اولئک هم المتقون، اولئک هم الفائزون، یہ کامیاب لوگ ہیں، یہ متقی لوگ ہیں، اور قرآن نے ان کی صفات بیان فرمائی۔ تو ہم ایسی تاریخ کو جو صحابہ پر انگلی اٹھاتی ہے، اس کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر پر بھی نہیں رکھتے۔ تو اس لیے پاکیزہ اور دیندار لوگوں کے پاس بیٹھو گے تو تمہارا عقیدہ بھی پاکیزہ ہوگا، علماء کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، تصوف والے حضرات، صوفیاء اکرام کے ساتھ بیٹھو گے، دعوت و تبلیغ والے حضرات کے ساتھ بیٹھو گے تو تمہارا عقیدہ بھی پاکیزہ ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا حدیث میں المرء مع من احب، انجام کے اعتبار سے آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت ہوگی۔ اور ہمارے بزرگوں میں سے بزرگان دین کا مقولہ بھی ہے، ان کا قول بھی ہے کہ صحبت الاشراری تورث بغض الاخیاری، یعنی اگر تم برے لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے تو نیک لوگوں کے لیے تمہارے دل میں نفرت پیدا ہوگی۔ ظاہر بات ہے جس طرح میں نے ابھی کہا کہ برے لوگ جو برائی کی باتیں کر رہے ہیں، تو جب تم ان کے ساتھ بیٹھو گے تو تم بھی برے ہو جاؤ گے۔ وہی علماء کو برا کہنا، صلحاء کو برا کہنا، مدارس کو برا کہنا، جو وہ کہتے ہوں گے وہ بھی تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا، تمہارے دل میں بھی نفرت پیدا ہوگی۔
حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، بڑے زبردست بات فرمائی کہ نقل الاحجار مع الابرار خیر من اکل الخبیث مع الفجار، یعنی نیک لوگوں کے ساتھ پتھر اٹھانے جیسی سخت محنت کرنا یہ اس بات سے بہتر ہے کہ کوئی شخص برے لوگوں میں بیٹھ کر حلوہ کھائے، یعنی وہاں صرف دعوت کھانا اور یہاں نیک لوگوں کے ساتھ پتھر اٹھانا، مشقت کرنا جو ہے یہ بہتر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نیک لوگوں کی رفاقت بہرحال انجام کے لحاظ سے بہتر ہے، اگرچہ بری مجلس میں بظاہر کوئی فائدہ بھی نظر آ رہا ہو لیکن پھر بھی نہ بیٹھے۔ تو یہاں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اسی طرف توجہ دلائی کہ کفار جو آج کچھ انبیاء کے ساتھ کر رہے ہیں، کل اس پر حسرت و افسوس کریں گے، ہائے فلاں کو ہم نے دوست نہ بنایا ہوتا، فلاں کی مجلس میں نہ گئے ہوتے، فلاں کی لیڈری چمکائی ہم نے یہ نہ کیا ہوتا، ہم اللہ کے نبی کی بات کو مانتے، ان کی طرف توجہ کرتے، ان کی طرف اپنا رخ کرتے، تو آج ہم ان عذابوں سے بچ جاتے، آج جہنم کے عذاب سے بچ جاتے، آج اللہ کے غضب اور غصے سے بچ جاتے۔ تو لیکن ان کی یہ حسرت، یہ افسوس اس دن کام آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے ہم کو بھی چاہیے کہ ہم دنیا میں ہی اپنا انتخاب کریں کہ ہمیں کون لوگ پسند ہیں۔ اگر دنیا میں ہمیں یہ لوگ جو برے لوگ ہیں، اگر یہی لوگ پسند ہیں، کل حشر بھی ہمارا انہی کے ساتھ ہوگا۔ اگر دنیا میں نیک لوگ ہمیں پسند ہیں، علماء، صلحاء، صوفیاء اور اتقیاء قسم کے لوگ، تو کل قیامت والے دن بھی ہمارا حشر ان کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔